السلام علیکم سامعین، ہفتہ وار پروگرام اثاثہ کے ساتھ میزبان و پروڈیوسر کامران طارق حاضر خدمت۔ سامعین، ہواؤں کا چلنا رکنا، سمندروں اور دریاؤں کا بہنا، لہروں کا اتار چڑھاؤ، سمندروں کا مد و جزر، جھرنوں اور آبشاروں کا گرنا، چشموں کا پھوٹنا، شگوفوں اور کلیوں کا چٹکنا، بوندوں کی رم جھم، ساون کی فواریں، پتوں کی پازیبوں کا بجنا اور پہاڑوں کی خاموشی کی گونج، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اسی توازن کی نشانیاں ہیں جن پر زندگی کی بنیاد استوار ہے۔ وہی زندگی جس کے مطالعے کے لیے فنون لطیفہ سے تعلق بہت ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ان کا تعلق فنون لطیفہ سے ہے۔ انہوں نے اپنی بھرپور ریاضت کی مدد سے ہر شعبے میں کمال حاصل کیا۔ میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا، وہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد صدیقی۔ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں، ایک پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ڈرامہ نویس، نغمہ نگار، پتلی ڈیزائنر، گلوکار، موسیقار اور استاد۔ انہوں نے لگ بھگ 15,000 کمپوزیشنز تیار کی ہیں۔ ملکی و بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں۔ 1984 میں انہیں چیف آف جنرل اسٹاف شیلڈ سے نوازا گیا، ساتھ ہی کئی ایوارڈز بھی وصول کر چکے ہیں۔ مختلف اداروں کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں، اور سب سے اہم بات، انہوں نے بہت سے گلوکاروں، موسیقاروں، کمپوزرز اور نغمہ نگاروں کو بھی متعارف کروایا ہے، جو آج بذات خود بھی پاکستان کا اثاثہ بن چکے ہیں۔ آئیے ان ہمہ جہت شخصیت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا، مدعو کیا۔ سر، تھوڑا سا ہم آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے سوال کرنا چاہیں گے کہ جس عمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے عموماً کھیل کود کی طرف لپکتے ہیں، کھلونوں کی طرف بھاگتے ہیں، تو اس دور میں آپ کا رجحان فنون لطیفہ کی طرف ہوا، تو اس دور کی کچھ یادیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی، میں سب سے پہلے ذکر کروں گا اپنی مرحومہ خالہ کا۔ بچپن میں انہی کے پاس، وہ ہمارے ساتھ رہتی تھیں، میں انہی کے ساتھ سویا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہتی ہیں تمہاری آواز بہت اچھی ہے، مجھے آج فلانا گانا سنا دو، مجھے یہ گانا سناؤ، مجھے اس طرح سے سناؤ۔ خود بھی گاتی تھیں وہ۔ یعنی میری عمر غالباً جہاں میں سمجھ سکتا ہوں، یاد ہے مجھے، تو میں کلاس 1 میں تھا جب وہ مجھے بہت انکریج کرتی رہیں۔ لیکن یہ کہ میرا اپنا جو میں تھوڑا سا میں نے ہوش سنبھالا، بلکہ بچپن سے ہی مجھے پرندوں کو اور جانوروں کو پالنے کا بہت شوق تھا۔ قدرتی چیزوں سے مجھے بہت لگاؤ ہے، بہت۔ اور مجھے انسپریشن بھی سارا جو ہے نا، وہ ہمارے جو اللہ نے جو ادھر جو ماحول بنایا ہوا ہے دنیا کا، زندگی کا، اسی سے میں انسپریشن لیتا ہوں، وہی میرے اندر سمایا ہوا ہے۔ خالہ کے گیت سننے سے لے کر اصلی ڈیزائنر بن گئے، وہاں تک کا جو سفر رہا، اس میں یقیناً آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہوگا۔ نہیں، مجھے کسی موقع پر کبھی کسی مشکل پیش نہیں آئی۔ میں ایک چیز بتاتا چلوں، دیکھیں، کچھ بھی کیا ہے میں نے، تو میں نے اللہ سے مانگا ہے، اور یہ کہہ کے مانگا ہے کہ اے اللہ، وہ بھی تو کوئی شخص تھا جس نے شروع کیا تھا، اس کو کس نے بتایا تھا، اسے کون استاد تھا، اس کو بتانے والا تو تھا، تجھے مجھے بتانا پڑے گا۔ تو وہ مختلف ایسے میرے اپنے تجربے موجود ہیں کہ جس سے میں یہ جان گیا کہ اللہ نے واقعی میری دعا قبول کر لی۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک بڑا انٹرسٹنگ آپ کو واقعہ سناؤں۔ ضرور سر۔ مجھے شوق تھا کہ موسیقی تو میں ویسے بہت بعد میں اس طرف کو آیا، لیکن مجھے شوق یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ لکھتے ہیں نا، جس کو ہم اسٹاف نوٹیشن کہتے ہیں میوزک کی، تو مجھے شوق یہ ہوا کہ بھئی مجھے وہ آنی چاہیے، پڑھنی بھی آنی چاہیے، لکھنی بھی آنی چاہیے۔ اب میں یہاں کوئی موقع بھی نہیں تھا، ایسا کوئی اسکول بھی نہیں تھا جہاں لوگ بتاتے کہ جی کس طرح سے لکھی جاتی ہے موسیقی، کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو بس وہ میں نے اللہ سے کہا تجھے بتانا پڑے گا مجھے کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ ایک روز 20th سینچری کیمبرج ڈکشنری میرے والد صاحب کی پرانی، اس کا صفحات کا رنگ براؤن ہو چکا تھا، اس سے آپ اندازہ کر لیں کتنی پرانی رہی ہوگی۔ اس میں سے ایک صفحہ باہر وہ سلپ کیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا یہ صفحہ نکل جائے گا، پوری ڈکشنری خراب ہو جائے گی۔ میں نے اس کو کھولا، اس کو چپکایا، جب اس کو چپکایا تو دیکھا تو اوپر لکھا ہوا تھا میوزیکل نوٹس، اور اس ڈکشنری کے اندر اسٹاف نوٹیشن کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی تھی۔
اس سے آپ دیکھ لیں, اندازہ کر لیں. قبولیت کی ساری گھڑیاں قبولیت کی ہیں, نیت اور آپ کا اپنا خلوص یقین. سر بہت خوبصورت بات کہی آپ نے نیت کی. ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ کبھی کچھ ایسے لمحات آئے جب نیت تھوڑی سی ڈگمگائی؟ نہیں, آج تک نہیں. لوگوں کے رویے نے بھی آپ نہیں, کو میرے مایوس نہیں ساتھ کیا؟ میرا اپنا رویہ ٹھیک رہا. کبھی کسی نے میرے ساتھ نہ کسی نے زیادتی کی, نہ میں نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی. سر یہاں میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ نوجوان جو مشکلات ہیں اس شعبے میں ان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں، تو آپ کے خیال میں واقعی کچھ مشکلات ایسی ہوتی ہی ہیں، یا نوجوان بس باتیں ہی کرتے ہیں، یا وہ اس معیار کی محنت ہی نہیں کر پاتے جتنی معیار کی محنت ہونی چاہیے؟ محنت کے اوپر تو میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ شارٹ کٹ کسی بھی جو شعبہ ہے اس میں شارٹ کٹ موجود نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ ایک حد تک. کیونکہ دیکھیں آپ جب کسی بھی شعبے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو موجود ہوتے ہیں، پہلے سے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس میں جگہ بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی بہت اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا اور منوانا پڑتا ہے. یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ مشکلات اس سے اگر آپ دیکھیں نا، زندگی خود بھی تو مختلف مراحل میں سے گزرتی ہے نا. میں ایڈوائزر رہا ان کا، نیوی کے نیول بینڈز کا، اور پھر میں ان کا چیف وہ اپنا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا کوآرڈینیٹر بھی رہا، ان کے میگزین کا چیف ایڈیٹر بھی رہا. تو وہ صرف اپنے اسی تجربے کی وجہ سے، اپنے فیلڈ کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کی وجہ سے، تو وہ میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھیں بیٹا، انسان کی زندگی ایسے ہے کہ آپ آئے، آپ نے مونٹسری یا پریپ میں آپ کا داخلہ ہوا، پھر کلاس 5 کے بعد آپ سینئر سیکشن میں گئے، تو آپ کلاس 5 جب پہنچے پرائمری سیکشن میں تو آپ سینئر موسٹ ہو گئے. لیکن جب آپ سینئر سیکشن بوائز میں یا گرلز میں گئے تو آپ جونیئر موسٹ ہو گئے. اس کے بعد یہ زندگی کا معمول ہے. واہ، کیا خوبصورت طریقے سے آپ نے زندگی کے حوالے سے بات کی سر. لیکن ساتھ ہی آپ نے کچھ مشکلات کا ذکر بھی کیا، اس موضوع پہ بات کی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس شعبے میں جو معاشی مشکلات اکثر لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا؟ اگر ہوا تو آپ نے اسے کیسے ٹیکل کیا؟ اصل میں تھوڑا سا یہ کہ ہم لوگ اپنی بجٹنگ نہیں کرتے، قناعت سے کام نہیں لیتے. جو آپ کی آمدنی ہے اگر آپ اس سے بڑھ کر اپنے اخراجات بڑھا لیں گے، یعنی اپنی چادر سے باہر نکل جائیں گے، تو پھر تو آپ کو پریشانی ہوگی. میں نے اس دوران اپنا جتنا بھی میرا سفر، یہ 44 سال کا سفر، شکر ابھی بھی جاری ہے، لیکن یہ کہ اس میں نے جو اندازہ کیا ہے، اور میں اپنے تمام جو ایکٹرز کو بھی، میوزیشنز کو بھی، سنگرز کو بھی، میں ان سے یہ کہتا تھا بھائی اپنے بجٹ کے اندر رہا کرو. تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں اس پروگرام سے اتنی آمدنی ہوگی، فلانی جگہ سے اتنا آپ کا چیک ملے گا، تو اس کو ذہن میں رکھ کر اپنے کیا کرو. یہ نہیں کہ اب پیسہ آیا ہے تو بس اب اس کو آج تو ہم نے اس کو اڑا ہی دینا ہے. سر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فنون لطیفہ میں جتنے بھی شعبے حصے ہیں، ان کے برعکس موسیقی کو ہمارے ہاں اتنا قبول نہیں کیا جاتا جتنا شاید ہم ایک شاعر کو قبول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لکھ رہا ہے. مگر موسیقی کو لے کے ہمارے جو معاشرتی نظریات ہیں وہ قبولیت کی سمت فراہم نہیں کرتے. یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ مجھے میرے والد صاحب نے لکھنے سے روکا، ارے واہ، اور یہاں کام الٹ ہو گیا. موسیقی پہ، ہارمونیم پہ انگلی چلانے سے نہیں روکا. کیا بات ہے. بلکہ اس میں انہوں نے میری مدد کی. وہ میرے والد صاحب نے، جب وہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، جب وہ بی اے کر رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے موسیقی ایک مضمون کے طور پر لیا ہوا تھا، اور ان کا جو انسٹرومنٹ تھا وہ وائلن تھا. لیکن وہ فوج میں چلے گئے، کرنل ریٹائر ہوئے، پاکستان آرمی آپٹ کر دی تو ادھر آ گئے. میں نے فرسٹ ایئر میں تھا تو اس وقت میں نے اپنا پہلا ناول لکھا، وہ بھی چھپ کے، میری تکیہ کے نیچے وہ کاپیاں رہتی تھیں. تو والد صاحب رات کو اگر اٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے لائٹ چل رہی تو پوچھتے تھے کیا کر رہے ہو؟ جی کچھ نہیں. نہیں تم نے کیا رکھا تکیہ کے نیچے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے. اصل میں ایک زمانہ تھا کہ شاعری کو بھی نہیں پسند کیا جاتا تھا، کہ یہ کہاں عشق میں مبتلا ہو جائے گا بچہ یا بچی، تو پتہ نہیں دنیا کا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. تو بہرحال یہ مجھے روکا نہیں گیا.
صرف جہاں پر ایک آئی بعد میں وہی میرے ماشاء اللہ والد مرحوم غریق رحمت کرے اللہ انہیں، تو وہ یہی مجھ سے کہتے رہے کہ مجھے فخر ہے تم پر. تو سر پہلی بار آپ کی کاوش کب منظر عام پر آئی؟ ٹیلی ویژن میں تو مجھے مرحوم اور محمد رضوی اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے، وہ مجھے زبردستی گھر سے اٹھا کے لے گئے تھے کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے، تم آؤ. اس وقت الیکٹرک آرگن کسی کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا. میرے والد صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا بی اے کر لو پھر تمہیں لے دوں گا. تو بی اے کا آخری پرچہ دے کے میں نے ان سے کہا میں نے کر لیا آپ مجھے لے دیں. تو وہ بی اے آپ نے شوق میں کیا کہ آرگن ملے گا سمجھ لیں، لیکن یہ کہ وہ ان کی یہ خواہش تھی کہ انسان کو کم از کم اس زمانے میں گریجویٹ ہونا ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے سر، تعلیم تو بہت ضروری ہے، بے شک آپ کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہوں. تو سر اس کے بعد جب آپ ٹیلی ویژن میں گئے تو آپ ایز اے رائٹر گئے یا ایز اے کمپوزر؟ نہیں، میں ٹیلی ویژن میں انٹر تو ہوا، جب انٹر ہوا تھا تو وہ مجھے ایز این آرگن پلیئر لے کے گئے، الیکٹرک آرگن پلیئر لے کے گئے، کی بورڈ پلیئر لے کے گئے. لیکن وہ ایک انسٹرومنٹ ایسا تھا اس وقت، جو بھی موسیقار تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ اس کو پلے کیسے کرتے ہیں، اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرتے ہیں، اور اس میں کیا کیا ہم ایفیکٹس لے سکتے ہیں، وہ نہیں معلوم تھا انہیں. اور اگلا ہی جو غزل تھی وہ اٹھا کر اون صاحب نے مجھے دے دی کہ اب یہ تم کرو گے. اور میری خوش قسمتی کہ وہ میرے سب سے پہلی جو کمپوزیشن میں نے کی اور وہ ناہید نیازی صاحبہ نے گائی. امید ہے جو پہلے کے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ ناہید نیازی صاحبہ جو ہیں وہ فلم کی بھی بہت مشہور سنگر ہیں رہیں. ان دنوں میں جب ٹیلی ویژن ایک طرح سے بالکل ہی نوخیز قسم کا ایک ادارہ تھا، تو کافی گئے تو ریڈیو کے لوگ تھے، جوہر شناس تھے، اسی لیے شروع کیا آپ کو ٹی وی میں ڈرامے اور جو بھی پروڈکشن ہے اس میں آپ کو کریٹیوٹی نظر آئے گی. تو سر جب پہلا ڈرامہ آپ نے لکھا اس کے حوالے سے کچھ بتائیے. ہوا یہ کہ مجھے یہ اب میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے ملک میں یہ لائف سائز پپٹس ہیں یا جن کو ماپٹس بھی کہتے ہیں، وہ میں نے ہی انٹروڈیوس کیے. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے پپٹس میں مینیملز، کہ انسان کی شکل کو میک اپ کے تھرو، ہیڈ ڈریسز کے تھرو کسی بھی جانور کی شکل دے دینی. تو وہ میرے ذہن میں ایک چیز چل رہی تھی کہ ایسا اگر ہو جائے کہ جو موگلی ہے، کہ وہ بچہ جو ہے وہ جنگل میں رہتا ہے، تو اس کی جو حرکتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ اس کو بنمانس پالتے ہیں چمپینزیز، تو وہ اس کے ساتھ وہی ساری حرکتیں وہ کرنے لگتا ہے، انہی کی طرح ایکٹ کرنے لگتا ہے. تو اگر بندر کا بچہ انسانوں کے بیچ میں آ جائے تو پھر وہ انسان بن سکتا ہے. اور یہی سوچ کر آپ نے سب دوست ہمارے لکھا؟ تو وہ میں نے سب دوست ہمارے یہی سوچ کے لکھا تھا میں نے. اور اس کی بلکہ ایکسپلینیشن بھی میں نے اسی طرح سے دی تھی کہ بھئی دیکھیں جب ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس میں پھر وہ جو بندر بنایا گیا تھا وہ پھر سارا وہی مینیمل بنایا تھا، وہ بھی میں نے اپنے ملک کی حد تک بات کروں، انٹرنیشنلی تو یہ کام ہوتا ہی رہتا ہے. تو میں نے وہ اس کا ایک مین کیریکٹر تھا اور وہ بچوں میں بہت مقبول ہوا. مجھے بھی یاد ہے کہ میرے اپنے بچپن میں کی سنہری یادوں میں وہ ڈرامہ محفوظ ہے سر. اچھا سر، یہ بتائیے کہ فنون لطیفہ کا کمال ہے کہ دلوں میں گدازیت پیدا کرتا ہے، جی، کہ نرمی لاتا ہے، چاہے وہ تحریر کی شکل میں ہو، چاہے وہ موسیقی کی شکل میں ہو، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں باقاعدہ کچھ ایسے زیادہ انسٹیٹیوٹ نظر نہیں آتے جہاں بچوں کو ان شعبوں کے حوالے سے تعلیم دی جائے. اب کچھ آہستہ آہستہ کر کے اس کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیا گیا. پہلے یہ تھا کہ اس کو ایک ذریعہ معاش نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن جوں جوں ٹیلی ویژن ترقی کرتا گیا، ریڈیو اسٹیشنز بڑھتے چلے گئے،
تو ان کو سب کو اداکاروں کی بھی ضرورت پڑی، اداکاروں کی بھی ضرورت پڑی، اور مختلف شعبے کے لیے ان کو لوگوں کی ضرورت پڑی، ٹیکنیشینس کی ضرورت پڑی. تو اسی طرح سے یہ اب دیکھیں پہلے تو ہمارے پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس بھی نہیں ہوا کرتے تھے. اب یہ جو ٹیلی ویژن میں جتنے بھی انجینئرز ہیں، آپ کے ریڈیو میں بھی جتنے انجینئرنگ شعبے کے لوگ ہیں، اگر میں غلطی پہ نہیں تو سب پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کے ڈپلوما ہولڈرز ہیں. تو وہ بھی اسی لیے بڑھے کہ جب ڈیمانڈ ہوئی تو آبویسلی پھر وہ اس کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا. اب ایڈورٹائزنگ کا بھی پہلے شعبہ نہیں موجود تھا، اب ایڈورٹائزنگ کے بھی انسٹیٹیوٹس بن گئے. اس سب باقاعدہ ایک سبجیکٹ کو، جرنلزم کو بالکل ایسے لوگ کرتے تھے جیسے بس ٹھیک ہے جس کو لکھنا آتا ہے وہ کر دے گا، وہ جرنلسٹ بن جائے گا. تو اب جرنلزم ایز اے سبجیکٹ آ گیا ہے. اس کے اپنی یونیورسٹیز جو ہیں اس میں بھی کر رہی ہیں، شعبے باقاعدہ شعبے موجود ہیں. اسی طرح سے اب فنون لطیفہ کے شعبے بھی موجود ہیں. چند ایک صرف یہ ہے کہ اس میں فنون لطیفہ میں تھوڑی سی کنسسٹنسی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے اس کو اس نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جسے لوگ اپریشیٹ کریں، ان کو کرنا چاہیے، مطلب اس کی یہ خواہش ہوتی ہے. ابھی میں ایک بات ضرور میں کروں گا. ابھی یہ جو شعبہ جات کی بات کر رہے ہیں آپ اور پڑھائی کی بات کر رہے ہیں، میں میری ملاقات کروائی ایک سارنگی نواز ہمارے مرحوم اللہ غریق رحمت کرے، اللہ رکھا خان. وہ مجھ سے مرحوم پٹھان خان کی ملاقات کروا رہے تھے. پٹھان خان مرحوم اللہ غریق رحمت کرے وہ آئے تھے اپنا صدارتی ایوارڈ لینے کے لیے. اور ان کا یہ وہ موسیقار ہے جو صرف سنگرز کو، میوزیشنز کو ہی نہیں بناتے بلکہ یہ موسیقار وہ ہیں جو موسیقار بھی بناتے ہیں. تو انہوں نے ایک اتنی گہری بات کی اور اتنی بڑی بات کی جس کو کہ میرے اپنے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں سوچتا ہوں یہ اس بات کو. تو انہوں نے کہا بابا یہ جو ہوتے ہیں نا موسیقار، یہ ڈاکٹر ہوتے ہیں. لوگ کسی بھی شعبے میں کوئی ایک تھیسس لکھتے ہیں اور ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کہلانا شروع ہو جاتے ہیں. ان موسیقاروں کی تو ہر کمپوزیشن ایک تھیسس ہوتا ہے، تو یہ تو پتہ نہیں کتنے تھیسس لکھ دیتے ہیں. کیا خوبصورت بات کہی ہے، واہ. تو اسی طرح سے جو بھی اس فنون لطیفہ کے لوگ ہیں وہ جو بھی کریٹو کام کرتے ہیں وہ ان کا ایک تھیسس ہوتا ہے، اور چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو مانیں، اور جب وہ مان لیتے ہیں لوگ اس کو تو پھر ان کی ڈاکٹریٹ ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. لیکن سر یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کمرشلزم کی بھرمار نے فنون لطیفہ کو کسی حد تک نقصان بھی پہنچایا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمرشلزم اصل میں میں نے تو جیسے پہلے عرض کی کہ پروفیشنلزم اور کمرشلزم دونوں کو اگر آپ الگ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو پروفیشنل یعنی وہ ایک بحریہ کالج کی ایک پرنسپل تھیں. انہوں نے ایک دن پروفیشنل کی تعریف کی کہ پروفیشنل کون ہوتا ہے. کہنے لگیں پروفیشنل یہ نہیں کہ اب یہ میرے سارے ٹیچرز جو یہ سارے پروفیشنل ٹیچرز ہیں، لیکن جو اپنے اس کام سے بڑھ کر کام کرتا ہے وہ ایکچولی پروفیشنل ہوتا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. سر آپ کو متعدد ایوارڈز مل چکے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے، اور کہ آپ کو جب بھی کیٹیگریز ملی، جب بھی سراہا گیا تو آپ کو میرٹ پر سراہا گیا. تو اس حوالے سے آپ آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری کے حامل ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ جو ایک سفر ہے کیٹیگریز کا ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ مجھے اچھا پہچانا جائے، وہ تو ظاہر سی بات سبھی کی خواہش ہوتی ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا سفارش کی طرف یا ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو جب بھی ایسا کچھ ملا تو انعام کی صورت میں ملا. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں جب آپ کو کیٹیگریز ملی تو ان کی بنیاد کون سی آپ کی تخلیقات بنی؟ وہی بات کہ پہلے واقعی پروفیشنل لوگ تھے، جوہری موجود تھے. وہ لوگ دیکھ لیتے تھے کہ بھئی اب یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس کو بی سے اے کیٹیگری میں، ہمارے ہاں ٹیلی ویژن میں بی کیٹیگری سے شروع ہوتے تھے. یہ میں میوزک کی، رائٹرز کی، شاعروں کی اور اس قسم کے جو تخلیق کار ہیں. اداکاروں کے نہیں، اداکاروں کے تو ان کے کرداروں کے حساب سے کیٹیگری بنتی تھی.
تو اس میں اناؤنسرز بھی تھے, نیوز کاسٹرز بھی تھے, وائس اوور والے بھی تھے, یہ سب لوگ. تو ان کی اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو کیٹیگری اپ گریڈ کی جاتی تھی, اور ان کی یہ بھی دیکھا جاتا تھا کہ انہوں نے اس شعبے میں کتنا کام کیا ہے اور کیسا کام کیا ہے, اس کا معیار کیا تھا. معیار کو دیکھ کر تو پھر کیٹیگری دی جاتی تھی. تو بی سے اے میں آنے کا بھی جو تھا وہ ایک چیلنج مجھے دیا گیا تھا, اور وہ اللہ کا شکر ہے وہ میں نے اس پہ پورا اترا, تو میری کیٹیگری بی سے اے ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک یہ ہوا کہ ایک نعت دف وغیرہ کی سپورٹ کے ساتھ اور سپورٹنگ انسٹرومنٹ کے ساتھ یہ کہا گیا جی یہ ہونا چاہیے. تو وہ نعت ہے احمد رضا صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی, لمیاتی نظیروں کا فی نظرن. تو اس کو میں نے پھر اس سے مجھے دیا گیا کہ اس کو کمپوز کریں, اس کو ریکارڈ کریں. وہ میں نے رخسانہ مرتضیٰ کی آواز میں ریکارڈ کی. تو اس پر مجھے پھر آؤٹ اسٹینڈنگ کیٹیگری دے دی گئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد صدیقی صاحب, اور ان سے گفتگو میں وقت کے گزر جانے کا پتہ ہی نہیں چلا. سر, پروگرام کے اختتامی دور میں آپ سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ محنت کریں, اپنے اوپر بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. کامیابی ضرور آپ کے قدم چومے گی. فن اللطیفہ کی مختلف جہتوں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اور اپنے فن کو منوانے والے جناب خالد صدیقی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود رہے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہماری طرح یقین اب آپ کو بھی فنون لطیفہ کے ان شعبوں کو سمجھنے میں مدد, حوصلہ اور انسپریشن ملی ہوگی. پوری دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج قائم کرنے میں ہماری فنکار برادری کا کردار یقیناً ناقابل فراموش ہے. یہی لوگ ہمارا اثاثہ ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان اور پروڈیوسر کامران طارق کو دیجیے اجازت. اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.